آج جو ہمارا ٹاپک ہے پریزنٹیشن کا وہ ہے پبلک آرڈر مینجمنٹ یا اسمبلیز اینڈ پولیس یوز آف فورس، یعنی مجمع اور اس کے لیے پولیس کے کا طاقت کا استعمال، اس کے لیے اس پہ ہم بات کریں گے آج۔ سب سے پہلے میں اس کے پریزنٹیشن کے کانٹینٹس بتاتا چلوں کہ ہم اس پریزنٹیشن میں کون کون سی چیزیں کور کریں گے، اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے اس کی مجمع کی تعریف کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد پیسفل پرامن احتجاج کے حق کے بارے میں بات کریں گے۔ اسمبلیز کی کتنی قسمیں ہیں، مجمع کی کتنی اقسام ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ وائلنس اینڈ اسمبلیز، تشدد، مجمع میں تشدد، اس پہ بھی بات کریں گے۔ وی وین کین لافل اینڈ پیسفل اسمبلی بیکم ان لافل، کب قانونی مجمع غیر قانونی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور اس پر کون کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ کس طرح اسمبلیز کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا، روکا جائے گا، اس کو مطلب منتشر کرنا یا روکنا، یہ دونوں سٹیجز پہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر پولیسنگ کیسے کی جائے گی پبلک مجمع میں، یعنی ڈپلائمنٹ آف پولیس فورس، اینٹی رائٹ یونٹ وغیرہ، اس کو کیسے ڈپلوائے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا نیکسٹ حصہ جو ہے وہ ہے ڈیسیجن میکر کے لیے، کہ ڈیسیجن میکرز مجمع کے بارے میں کس طرح ڈیسیجن کریں گے اپنے سب آرڈینیٹس کو، کہ تاکہ وہ فیلڈ میں پراپر لا کے مطابق اور انٹرنیشنل گڈ پولیسنگ پریکٹسز کو مد نظر رکھتے ہوئے یوز آف فورس اگر ضروری ہو تو کر سکے۔ اس کے بعد سپیریئر کے کیا 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 رول ہے کسی سب آرڈینیٹ کو ڈائریکشن جاری کرتے ہوئے، ان کا رول کیا ہے، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ کس طرح مجمع کو منتشر کیا جائے گا، گولی چلانے تک جب بات آئے گی تو پھر کیا کیا جائے گا، اور پھر پبلک اسمبلی میں اگر بچے ہوں گے یا ولریبل پاپولیشن ہوگی تو اس کے لیے کیا کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں مجمع کی تعریف کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو او ایس سی ای کے مطابق اس کی او ایس سی مینس آرگنائزیشن فار دا سیکورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ، اور دوسرا ہے آفس فار دا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ اینڈ ہیومن رائٹس۔ ان دونوں کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے اگر مجمع کو دیکھیں تو مجمع یہ تعریف کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کا اکٹھے ہونا کسی خاص مقصد کے لیے، تاکہ وہ کسی کو اپنا میسج پاس کریں، یعنی کچھ لوگوں کا اکٹھا ہو جانا اس لیے کہ ان کا کوئی بھی میسج کسی دوسری پارٹی کو، جماعت کو، گورنمنٹ کو یا کسی کو بھی پاس کرنے کا مقصد ہو تو اسے مجمع کہا جائے گا۔ اور مجمع کی نیچر ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہے، لانگ ٹرم پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیمپریری یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے کوئی پروٹیسٹ ہو جاتا ہے اور وہ کچھ وقت کے لیے احتجاج کر کے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ کئی دنوں پر، کئی مہینوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے اس قسم کا احتجاج۔ اور یہ موونگ بھی ہو سکتا ہے اور اسٹیٹک بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک مقام پر رکا ہوا بھی ہو سکتا ہے، دھرنا وغیرہ جو ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موونگ کنڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے، جس طرح لانگ مارچ وغیرہ وغیرہ یا ریلیز۔ رائٹ آف پیسفل اسمبلی، کیا حق ہے کسی کا پرامن احتجاج کرنے کا؟ ہیومن رائٹس کمیٹی، یو این کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے ریسنٹلی ایک ڈرافٹ ایشو کیا، اسے کہتے ہیں نمبر 37، ڈرافٹ نمبر 37۔ اس نے اس ڈرافٹ میں بریفلی بتایا کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اور گورنمنٹ اس کو پروٹیکٹ کرے گی انڈر آرٹیکل 21 آف آئی سی سی پی آر، انٹرنیشنل کوننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس۔ یہ پاکستان نے اسے سائن بھی کیا ہے اور 2010 میں ریٹیفائی بھی کیا ہے۔ سائن یہ ہے کہ آپ کسی ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں کہ یہ لا بن جائے، ٹھیک ہو گیا۔ ریٹیفیکیشن فردر یہ ہے کہ میں اسے اپنے ملک میں، اپنے لا میں انکارپوریٹ بھی کروں گا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کراؤں گا، ان کو انفورسمنٹ بھی کراؤں گا۔ تو یہ اس میں بھی اس کا کلیئرلی ڈکلیئرڈ ہے کہ پرامن مجمع کو گورنمنٹ پروٹیکشن دے گی۔
ٹائپ آف اسمبلیز، اسمبلی کی اقسام کے بارے میں اگر ہم بات کریں، جنرلی ہم جو پبلک اسمبلی کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے پولیس اسکولز میں، پولیس کالجز میں، تو صرف مجمع خلاف قانون کے بارے میں سرسری بتایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بریف کیا تھا، ایک ایکسرسائز بھی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے کہ اے لوگو آپ منتشر ہو جاؤ ورنہ آپ کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو میں ڈیٹیل ابھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ مجمع کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہے، اور کس طرح یوز آف فورس اگر ضروری ہو تو کی جائے گی، کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مجمع کی اقسام کتنی ہیں۔ اگر آپ ٹرینیز کو کچھ ڈیٹیل میں بتانا چاہیں، یا اینٹی رائٹ اسکول میں اگر آپ سیلیبس میں یہ انکلوڈ کرنا چاہیں، تو پہلے یہ بتانا ہوگا اپنے فورس کو، تمام فیلڈ آفیسرز کو، کہ مجمع کی اقسام کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد طاقت کے استعمال کے بعد ہم بات کریں گے۔ لا فل اسمبلی، قانونی مجمع، یہ وہ مجمع ہوتا ہے جو آپ کے اپنے ملک کے قانون کے مطابق یہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور یہ نہیں اگر کسی جگہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی بڑے پیمانے پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے جن کا مقصد ہے کہ اپنا میسج کسی کو پہنچا دیں، تو گورنمنٹ سے اگر پرمیشن لی جاتی ہے اور کسی خاص مقام پر کوئی این او سی جاری کر دی جاتی ہے، تو یہ مجمع قانونی مجمع کہلائے گا، اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے باؤنڈ ہے کہ ایسے مجمع کو پروٹیکٹ کریں، اس کو پروٹیکشن دیں۔ اگر ایسے پرامن مجمع کو ضروری ہو کہ منتشر کیا جانا، ابھی اس کے سٹیج پہ آ گیا ہے کہ اسے منتشر کیا جا رہا ہے، تو یو این کے بیسک پرنسپل آن دا یوز آف فورس اینڈ فائر آرمز نمبر 4 اور 13 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کو منتشر کرنا ضروری ہے، این او سی لی ہے لیکن پھر بعد میں وہ اس کا پابند نہیں ہو رہا، یا جو ٹائم دیا اس میں ختم نہیں ہو رہا، تو طاقت ایسے مجمع پر آخری حربے کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ پہلے کوشش کی جائے گی کہ طاقت کے بغیر ہی اسے ڈسپرس کر دیا جائے، اور پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف زیادہ فوکس کیا جائے گا۔ یہ بھی یونائٹڈ نیشن بیسک پرنسپل آن دا یوز آف فورس اینڈ فائر آرمز آرٹیکل 20 میں، کلاز نمبر 20 میں یہ مینشنڈ ہے۔ یہ یو این کے پرنسپلز ہیں جو پولیسنگ کہیں کسی بھی ملک میں ہو تو ان پرنسپلز کو دیکھ کر ایک اچھی پولیسنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ لا نہیں ہے، یہ پرنسپلز ہیں۔ سیکنڈ، دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ان لافل بٹ پیسفل اسمبلیز، وہ مجمع جو ان لافل ہے، جو غیر قانونی ہے، جس کی این او سی جاری نہیں کی گئی، جس کی پرمیشن نہیں لی گئی، لیکن پرامن ہے، تو یہ بھی ڈسپرس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بیلنس رکھنا ہوگا اسٹیٹ ایجنسیز کو، کہ طاقت کا زیادہ استعمال نہ ہو، یا اگر پرامن ہے اور زیادہ ضروری نہیں ہے اس کو ڈسپرس کرنا، تو اسٹیٹ فرسٹ آف آل اس کو پروٹیکٹ کرے اور نیگوشیٹ کر کے اس کو ڈسپرس کرائے۔ وائلنٹ اسمبلی، پرتشدد مجمع کب کہلائے گا؟ جب اسمبلی میں اکثریت لوگوں کی اکثریت بلوا ہو جائے اور وہ پرتشدد ہو جائے، تو اسے پرتشدد مجمع کہا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کسی مجمع میں موجود ہونا جو شر پسند ہو یا پرتشدد ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا مجمع پرتشدد کہلائے گا، کیونکہ وہ اقلیت میں ہے، اس کی مائنورٹی ہے، وہ میجورٹی میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پریکاشنری میئر شوڈ بی ٹیکن، اگر ایسے مجمع کو ڈیل کرنا بھی ہے فورس کو، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر پہلے سے لینی چاہیے، اور گورنمنٹ کی جو بھی اینٹی رائٹ یونٹ ڈپلائی کرنی ہے، واٹر کینن ڈپلائی کرنا ہے، ٹیئر گیس، ٹیئر گن وغیرہ جو بھی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کو احتیاطی تدابیر میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی اگر مجمع کو وہ وائلنٹ ہو گیا اور اس کو منتشر کرنا ضروری ہو گیا ہے، تو اس صورت میں احتیاطی تدابیر میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ اس جو مجمع ہے اس سے پہلے ایمبولینس سروس کا بھی انتظام کر لیں، کیونکہ اس میں لوگ زخمی بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہوگا۔ اور
ایسے اوزار، ایسے ہتھیار، ایسے اکوپمنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے جس سے مجمع کو ڈیل کیا جا سکے. یہ نہیں کہ بندوقیں لے کر ہم مجمع کو ڈیل کریں. ہمارے پاس اینٹی رائٹ جس کے پاس پراپر اکوپمنٹس ہوتی ہیں ان کو ڈپلائی کرنا چاہیے اور ٹرین سٹاف اس پہ ڈپلائی کرنا چاہیے. یونائٹڈ نیشن بیسک پرنسپل آن دا یوز آف فورس اینڈ فائر آرمز نمبر 19، جس کا پوائنٹ نمبر 19 ہے، اس کے مطابق جو بھی لوگ مجمع کو ڈیل کریں وہ ٹرین ہوں، یعنی جیسے ہماری اینٹی رائٹ یونٹ بنائی گئی ہے. پروویژن آف میڈیکل سروسز آلریڈی اس کا ذکر کر چکا ہوں میں. نیکسٹ اس کی مجمع کی ایک اور قسم آتی ہے پیسفل اسمبلی، پرامن اسمبلی. یہ وہ مجمع ہوتا ہے جو مطلب کوئی وائلنٹ نہیں ہوتا، اس کے آرگنائزر پیسفل ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی انٹینشنز نہیں ہوتی کہ وہ وائلنٹ ہوگا یا بلوا کرے گا. اور اس کی جو کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ بھی مطلب پیسفلی ہوتے ہیں، اور اس کی جو حرکات و سکنات تمام پیسفل اسے تصور کیا جائے گا. اگر اس مجمع میں جو پرامن بھی ہے لیکن اگر اس میں کوئی ایسی تقریر ہو، یعنی انسائٹمنٹ کہتے ہیں، جو لوگوں کو تشدد اور بلوے پر آمادہ کرے، ابھارے، تو پھر اس کے لیے بھی کاروائی کی جا سکتی ہے، اور پولیس یا تو اس لیڈر کو گرفتار کر سکتی ہے، یا اگر وہ مجمع اس کی پاسداری نہ کرے تو اس کے خلاف جو بھی ضروری کاروائی ہے پولیس. ٹائپ آف اسمبلی میں نیکسٹ ایک ٹائپ آتی ہے اسپونٹینیس اسمبلی، ان پلانڈ فلیش موب. یہ وہ مجمع ہوتا ہے جو اچانک نمودار ہوتا ہے، اور یہ کسی خاص وجہ پہ یہ ہو سکتا ہے. کبھی کوئی پولیٹیکل لیڈر اچانک اگر اریسٹ ہو جائے تو اچانک جو لوگ نکلتے ہیں، یہ بھی اسپونٹینیس اسمبلی ہے. یا کوئی خاص جو مذہبی گروہ ہے یا گروپ ہے یا کمیونٹی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا تو اس پہ بھی لوگ اچانک نکل آتے ہیں. اور فلیش ماب کسی خاص ایریا میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پورے ملک، پورے صوبے میں بھی آ سکتا ہے. اس کے لیے پولیس کو کیا کرنی چاہیے کہ پولیس کبھی بھی ایسے مجمع کو ڈیل کرنے میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ یہ اتنی تیزی سے یہ پھیلتے ہیں یہ فلیش ماب، اور نقصان کر سکتا ہے کہ اگر اس میں تاخیر کر دی جائے ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے بھی یا فورس ڈپلائمنٹ کے حوالے سے بھی، تو پھر اس کے نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں. سائملٹینیس اسمبلی یہ ہے کہ اوور لیپنگ. اگر کسی ایریا میں کسی ایک ہی مقام پر دو مختلف اسمبلیز ہو رہی ہیں تو یہ سائملٹینیس اسمبلی ہے. فار ایگزامپل، کسی ایک میدان میں ایک جگہ کوئی اسمبلی ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرے میدان میں کسی دوسرے گروپ کا مجمع ہو رہا ہے. دونوں گروپ یا تو پولیٹیکلی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یا ریلیجیسلی مخالف ہیں، یا کمیونٹی وائز ایک گروپ نہیں ہے، لیکن مطلب مختلف ہیں، سوری مخالف نہیں، مختلف، لیکن ان دونوں میں کوئی کلیش کا عنصر نہیں ہے. تو ایسے صورت میں اگر ایک اور صورت بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ اگر دو ڈسٹرکٹ ہیں اور ایک ڈسٹرکٹ کے بارڈر پہ کسی اسمبلی کو این او سی دے دی گئی ہے، ڈی سی صاحب کی طرف سے پرمیشن دے دی گئی ہے اور پیسفل مجمع ہو رہا ہے اور قانونی بھی ہے، اور دوسرے ڈسٹرکٹ کی حدود جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی ڈی سی صاحب نے پرمیشن دے دی ہے اور وہاں پر بھی ایک پرامن مجمع کا انعقاد ہو رہا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ مختلف ہے بٹ بارڈر پہ ہیں، ایریا دونوں کا ملتا جلتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو پراپر پروٹیکشن دونوں کی دی جائے گی. دونوں کا حق ہے پرامن احتجاج یا مجمع اکٹھا کرنا، اور کسی ایک کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی کہ فلانی کی مجمع یہاں پر منعقد نہیں ہوگا جس سے خدشہ بھی کوئی نہیں ہے، انتشار کا کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح کسی ایک جماعت کو ڈسکریمنیٹلی ڈیل نہیں کیا جائے گا، بلکہ برابری طور پر ان دونوں کو ڈیل کیا جائے گا اور دونوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. نیکسٹ اس کی ایک قسم آتی ہے جسے کہتے ہیں کہ کاؤنٹر ڈیمانسٹریشن. یہ جب ایک کوئی گروپ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے،
وہ اگر پروٹیسٹ کا اعلان کرے کہ میں پروٹیسٹ یا یہاں پہ میں اسمبلی اکٹھی کروں گا، ہمارے لوگ احتجاج کریں گے یا اکٹھے ہوں گے کسی احتجاج کی خاطر یا کسی ڈیمانڈ کی خاطر، تو اگر دوسرا گروپ اس کے کاؤنٹر میں، اس کے اگینسٹ، اس کے مخالف کوئی مجمع اسمبلی کا یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اعلان کرتا ہے کہ اس لیے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوں گے کہ فلاں گروپ جو ہمارے خلاف ہے وہ یہاں پہ مجمع نہیں کرے گا، تو اس میں انٹرنیشنل سٹینڈرز یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا گروپ ہے جس نے کہیں پہ اکٹھا ہونے کا، اسمبلی کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ کوئی بھی دوسرا جماعت، کوئی بھی دوسرا گروہ کسی کا یہ حق نہیں چھین سکتا کہ آپ اگر پروٹیسٹ کریں گے تو میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا، لہٰذا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے خلاف ہے، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو پہلا گروپ ہے جو پروٹیسٹ کا جو اناؤنس کر چکا ہے اس کو فلی پروٹیکشن دے اگینسٹ اس گروپ کے جس نے یہ ڈیمانسٹریشن اس کے اپوزیشن میں جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے کہ میں یہاں جلسہ منعقد نہیں کرنے دوں گا، لہٰذا دوسرا گروپ جو انتشار پسند ہے اس کو روکنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ وائلنس اینڈ اسمبلی، اگر اسمبلی میں کسی مجمع میں وائلنس ہوتی ہے، تشدد ہوتی ہے، تو رائٹ ٹو اسمبلی از اے رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کو احتجاج کا حق ہے، لیکن پرامن احتجاج۔ اگر اس میں وائلنس ہوتا ہے تو پھر یہ پرامن احتجاج نہیں ہے اور اس کے خلاف اسٹیٹ ایکشن لے سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دا وائلنس ایکشن آف، کہ چھوٹا گروہ اگر مائنارٹی کسی مجمع میں پرتشدد ہو جائے تو یہ بھی وائلنٹ قرار نہیں دیا جائے گا، اس بیس پہ پورا مجمع وائلنٹ قرار نہیں دیا جائے گا۔ ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا چلوں کہ اگر ایک گروپ ہے پرامن وہ مارچ کر رہا ہے اور کہیں پہ کوئی ریڈ زون ڈکلیئر ہے، اور اس ریڈ زون میں پرامن مجمع سے کچھ چند لوگ، دو چار تین، یعنی مائنارٹی اس کی ریڈ زون میں داخل ہوتی ہے جہاں پہ داخلہ ممنوع ہے، تو تمام مجمع کو مجمع خلاف قانون تب بھی ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا۔ اسمبلیز اینڈ ایپلیکیبل لا، کون سے قوانین مجمع کو ڈیل کرتے وقت اس پہ لاگو ہوتے ہیں جس کو بروئے لاتے ہوئے لا انفورسمنٹ کرتے ہوئے پولیس افسر یا پولیس کی جماعت اس مجمع کو ڈیل کرے گی۔ سب سے پہلے آپ کے ملک کے ڈومیسٹک لاز، ملکی قوانین، یہ لاگو ہوتے ہیں کسی بھی مجمع پر، اور ان کو جو جو ملکی قوانین ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے ملکی قوانین انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہو، اس کے اگینسٹ نہ ہو۔ فار ایگزامپل انٹرنیشنل لا میں ہے کہ پرامن مجمع ہر کسی کا حق ہے۔ اگر ہم پرامن اجتماع کا حق لوگوں سے چھیننے کی کوشش کریں گے، یا کوئی ایسا لا بنایا جائے گا جس میں یہ مینشن ہوگا کہ پرامن احتجاج کوئی نہیں کر سکتا کسی ہمیشہ کے لیے، تو یہ انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے خلاف ہوگا۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں مجمع کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، اس کی ایک خاص پرنسپل بتایا گیا ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے، جس میں آئی سی سی پی آر، یو ڈی ایچ آر، بیسک پرنسپل آن دا یوز آف فورس اینڈ فائر آرمز کے جو مین پوائنٹس ہیں، ان کے جو دفعات ہیں، ان کے جو پرنسپلز ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر یہ اصول بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ایبریویشن ہے، میں آپ کو مزید تفصیل بعد میں بتاؤں گا، لیکن سرسری اس کو ایکسپلین کرتا چلوں گا۔ یہ ہے پلان، پی ایل اے این پلس پی۔ اس میں اگر سب سے پہلے پلان میں ہم ایل کو لیں تو ایل مینز لیگیلٹی۔ لیگیلٹی یہ ہے کہ ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا پولیس آفیسر کو کہ میں کیسے ڈکلیئر کروں کہ مجمع قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ بیسک پرنسپل نمبر 12 میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے لیگیلٹی۔ اگر غیر قانونی ہے اور بلوا ہو چکا ہے تو تب میں ایکشن لوں گا، اور کیا میں جو ایکشن لے رہا ہوں مجمع کے خلاف وہ بھی قانونی ایکشن ہے یا نہیں، قانون سے کے دائرے سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ نمبر 2، نیسیسٹی۔
पुलिस अफसर को दूसरा जो पॉइंट है, सबसे पहले जो पॉइंट जो मैंने बताया वो था लीगैलिटी। लीगैलिटी मीन्स असूल कानून। दूसरे नंबर पे नेसेसिटी, असूल तनासब, असूल ज़रूरत, सॉरी असूल ज़रूरत। असूल ज़रूरत ये है कि पुलिस अफसर को, डिसीजन मेकर को ये सोचना होगा कि क्या अब अभी इस वक्त ज़रूरी है कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूं, या इसमें ताख़ीर की जा सकती है किसी वजह की बिना पर। ये ज़रूरत को देखना पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी, असूल तनासब, कितनी ताकत इस्तेमाल की जाए कि मजमा मुंतशिर हो जाए। इसके बाद प्रिकॉशन, वो एक तमाम एहतियाती तदाबीर जो मजमे को डील करते वक्त पुलिस अफसर लेगा, ये उसकी तरफ इशारा करता है। ये हमें सोचना होगा कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं जब मजमे को हम डील कर रहे हैं या उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे लास्ट में है अकाउंटेबिलिटी, कि पुलिस अफसर अकाउंटेबल है, वो जवाबदेह है उस एक्शन के जो वो ताकत के इस्तेमाल के को इस्तेमाल करते वक्त वो जो एक्शन करेगा उसके बारे में जवाबदेह है। और इंटरनेशनल लॉ का आर्टिकल 21 ICCPR, इंटरनेशनल कवेनेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसे पाकिस्तान ने साइन भी किया है, रेटिफाई भी किया है। रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि हमारे मुल्क ने ये तस्लीम किया है कि ICCPR का जो रूल्स रेगुलेशन है, जो भी जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसको मैं अपने मुल्क में अपने लॉ में रेप्लिकेट भी करूंगा, इनकॉर्पोरेट भी करूंगा और प्रैक्टिसेस में रेप्लिकेट भी करूंगा, यानी उसी के मुताबिक हमारे लॉज बनाए जाएंगे। रिस्ट्रिक्टिंग असेंबलीज, मजमा को कैसे रोका जाएगा और किस किस मजमे के खिलाफ किस लेवल की ताकत इस्तेमाल की जाएगी। मजमे को जब आप रोकेंगे या रेस्ट्रिक्ट करेंगे, लिमिट्स के मुताबिक उन लिमिटेशन में उसको रखेंगे, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट, कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि अमन मजमे को वो प्रोटेक्शन दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुरअमन मजमा कहीं भी जा सकता है। रेड जोन हो गए, कोई ख़ास एरियाज हो गए, या अगर दफ़ा 44 का निफाज है किसी एरिया में, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि पुरअमन मजमा है तो ये हर जगह जाके बैठ सकता है और कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर पुरअमन मजमा है तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं जो स्टेट ने पहले से डिक्लेयर की होंगी, और उसके लिए लॉ बनाया होता है, इसके लिए SOPs बनाई जाएंगी। ये स्टेट को चाहिए कि इस पे पहले से काम कर ले। लेकिन जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो ऐसी होंगी कि उसका पहले से पब्लिक को पता हो। यानी अगर कोई रेड जोन है तो पहले से रेड जोन डिक्लेयर है और तमाम मजमे वालों को पता होना चाहिए कि ये रेड जोन है। अगर दफा 44 भी आपने नाफिज किया है, 144, तो उसमें भी पहले डिक्लेयर होना चाहिए कि ये 144 नाफिज हो गया, और उसकी मीडिया पे काफी उसको पब्लिक को आगाही होनी चाहिए। आर्टिकल 21 ऑफ द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कुछ ग्राउंड्स बताता है कि अगर मजमे को आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे और पुरअमन मजमा है तो उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके लिए कुछ ग्राउंड्स बताए जाते हैं। वो ग्राउंड्स दो तीन है, मैं आपको शेयर करता हूँ। इसमें यह कि इन पब्लिक सेफ्टी एंड सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अगर किसी मजमे को जो पुरअमन भी है आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको पाबंद करेंगे, तो ये पब्लिक सेफ्टी में ये फैसला होना चाहिए और डेमोक्रेसी की सपोर्ट के लिए होना चाहिए कि आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ये एक्शन ले रहे हैं, किसी दूसरे का हक मारा जा रहा है वगैरह वगैरह जो भी है। नंबर 2, इम्पोज प्रायर टू एन असेंबली टेकिंग प्लेस, जो भी पाबंदी करनी है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, वो मजमे के होने से पहले आपने नाफिज की हो। ऐसा ना हो कि मजमा निकल आए और अचानक आप कहें कि यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शंस है, तो वो काबिल कबूल नहीं होती अक्सर। और नो डिस्क्रिमिनेशन का असूल हो, किसी किस्म का कोई इम्तियाज ना बरता जाए कि फलाने ग्रुप को इस एरिया में आने दिया जा रहा था, हमें इस एरिया में नहीं आने दिया जा रहा। फलाना ग्रुप जब रेड जोन में दाखिल हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन ये वाला लिया गया, जब ये ग्रुप रेड जोन में दाखिल हुआ तो इसके खिलाफ
شدید ایکشن لیا گیا، لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال گورنمنٹ کو رکھنا ہے تاکہ وہ امپارشل اس کا ایکشن شو ہو۔ نیکسٹ جو سلائڈ ہے وہ ہے کی پرنسپل ریسٹرکٹنگ دی اسمبلی۔ اگر کسی مجمع کو آپ پابند کر رہے ہیں، پرامن ہے، اور آپ اس کو پابند کرنا چاہتے ہیں ایک ہی جگہ پر یا ایک ہی ایریا تک کچھ لمیٹیشن دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں۔ پریزمپشن ان فیور آف اسمبلیز کہتا ہے کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہو، اگر آپ اس کو پابند کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس مجمع کے فیور میں ہو، یعنی ان کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے ہم یہ ایکشن کر رہے ہیں، اس سے یہ ہو سکتا ہے تو ہم اس لیے یہ ایکشن کر رہے ہیں، مجمع کے فیور میں ہو۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے the positive obligation to facilitate and protect a peaceful assembly. The state should put in place the adequate mechanism and procedures to ensure the freedom of peaceful assembly is practically enjoyed and not subject to undue bureaucratic regulation. پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اور اس کو اس پر کوئی بیوروکریٹک ریسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ یہ پرامن احتجاج آپ نہیں کر سکتے اور آپ کو یہ اس کی ممانعت ہے یا اس پہ پابندی ہے جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، معقول وجہ بھی نہیں ہے۔ لیگیلٹی، اگر کوئی ریسٹرکشن آپ کسی پرامن مجمع پہ بھی لگا رہے ہیں تو اس کی لیگیلٹی ہونی چاہیے، قانونی جواز ہونا چاہیے، جیسے دفعہ 144 وغیرہ نافذ کیا جاتا ہے تو قانونی جواز بنایا جاتا ہے یا کسی ایریا کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ پروپورشنلٹی، اگر کوئی ریسٹرکشن آپ امپوز کر رہے ہیں، کوئی آرڈرز جاری کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اس میں بھی تناسب ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، مطلب اس کے اسمبلی کے پروپورشنیٹ ہونا چاہیے، اس مجمع کے پروپورشنیٹ ہونا چاہیے، ایسی آرڈرز نہ ہوں جو اس کے تناسب میں نہ ہوں، یعنی اس کو پروپورشنیٹ نہ کرے، یعنی اگر کوئی لمیٹیشنز ہیں اور ریڈ زون ہے تو آپ کہیں کہ یہ ریڈ زون ہے، فلانا 2 کلومیٹر پہلے کا ایریا بھی میں نے ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے، یا مزید یہ ریسٹرکشن بھی لگا دی ہے، حالانکہ مجمع پیسفل ہے اور وہ ریڈ زون کے باہر ہی صرف رکے گا۔ اور تو یہ پروپورشنیلٹی بھی دیکھنی ہوگی ڈیسیژن میکر کو، یا جو بھی اس کے لیے کوئی ڈائریکشن جاری ہوگی، اور نیسیسٹی کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی ریسٹرکشن امپوز کی جاتی ہیں تو اس میں فریڈم آف اسمبلی ان ڈیموکریٹک سوسائٹی مسٹ بی نیسیسری ان دا، اچھا اگر کوئی ضرورت ہے ان قسم کے آرڈر کی تو تب ایشو کیے جائیں گے، بلا ضرورت ایسے کوئی ڈائریکشن، کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائی جائے گی جو پرامن احتجاج کے حق کو متاثر کرے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے نوٹیفیکیشن، اف اٹ از not necessary under the international human rights law for the domestic legal uh, framework, notification of an assembly indeed. اچھا many types of assembly do not want نوٹیفیکیشن اس کا جاری کیا جائے گا، باقاعدہ طور پر اس کے ایک آرڈر جاری کیے جائیں گے اس ریسٹرکشن کی، اور اس کو اسمبلی کے جو منتظمین ہیں اس کو پہنچایا جائے گا۔ پروہیبٹنگ اور بیننگ این اسمبلی، مجمع کو بین کرنا، منع کرنا یا پروہیبٹ کرنا، اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہوں گے؟ اسمبلی شوڈ اونلی بی بین ان ایکسیپشن سرکمسٹانسز، اگر کوئی ناگزیر حالات ہوں تب کوئی مجمع کو بین کیا جا سکتا ہے، 144 کا نفاذ ہے یا کوئی دوسرے آرڈر جاری کر دے، لیکن اگر کوئی معقول ان کے سرکمسٹانسز یا سچویشن ایسی ہے۔ سگنیفیکینٹ اینڈ ریئل تھریٹ آف کرائم آف پبلک ڈس آرڈر، ہاں اگر کوئی معقول وجہ ہے جس سے پبلک ڈس آرڈر یعنی بد نظمی پھیلنے کا خدشہ ہے، یا کوئی خطرہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، کرائم ہو جائے گا، تب بھی اس کو ریسٹرکٹ یا بین کیا جا سکتا ہے۔ اینی منٹ تھریٹ ٹو دا نیشنل سیکورٹی، ملک کی سلامتی کو اگر کوئی واضح خطرہ ہو تب بھی اس مجمع کو ہم پابند کر سکتے ہیں، بین کر سکتے ہیں۔ اور threaten others or deliberately deny the،
ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مجمع کسی دوسرے گروہ کو دھمکی دے اور اسے، فرض کیا ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی دھمکی دے رہی ہے کہ آپ کے خلاف کل ہم جلوس کی صورت میں آئیں گے اور آپ پر حملہ کریں گے یا آپ کے خلاف ہم یہ ایکشن لیں گے، تو تب بھی اس کو بین کیا جا سکتا ہے، پابند کیا جا سکتا ہے ایسے مجمع کو۔ پولیسنگ اسمبلیز، مجمع میں پولیسنگ کیسے کی جائے گی، پولیس کو کیسے ڈپلوائے کیا جائے گا، کیا اس کے اصول انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق، گڈ پولیسنگ پریکٹسز کیا کیا ہیں اس کے لیے کہ مجمع میں پولیس کی ڈپلائمنٹ کس طرح کی۔ چار پرنسپل ہیں مجمع میں پولیس کو ڈپلوائے کرنے کے لیے۔ ان چار پرنسپل کو اگر ہم ایبریویشن کی صورت میں پڑھیں تو اسے KFCD پڑھا جائے گا۔ کے کا مطلب نالج، نالج آف ویریس گروپس۔ اگر کسی مجمع میں پولیس فورس ڈپلائی کرنی ہو تو اس میں آپ کو بینگ اے پولیس آفیسر، بینگ اے SHO، بینگ اے سرکل آفیسر، DSP، ASP یا سینئر آفیسر، تو آپ کو نالج ہو کہ کون کون سے گروپ اس مجمع میں شریک ہیں اور اس گروپ کے کلچر، نارمز، ویلیوز، انٹینشنز، گولز، ان کا سینس کیا ہے، اور وہ اس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کی اس گروپ سے، اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، پرامن رہے ہیں ان کے جلوس یا پرامن نہیں ہے، پرتشدد ہیں۔ ان تمام معلومات کا پہلے سے لینا یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ معلومات آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو آسانی ہوگی اس مجمع کے لیے پراپر بندوبست کرنے میں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اگر کسی مجمع کو ہم اس میں پولیس ڈپلائی کریں تو دوسرے نمبر پہ فیسیلیٹیشن آتا ہے۔ پولیس اسٹریٹجیز should primarily seek to facilitate the efforts of organizer and participants in the peaceful assembly to achieve their legitimate objective۔ پولیس کو چاہیے کہ اگر پرامن مجمع ہے، کوئی اسمبلی ہے، کوئی احتجاج ہے، تو اس کے آرگنائزرز کو سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ پرامن رہے، اور اس سے ان کے ذریعے ان سے ڈیوٹی لی جائے کہ آپ اپنے مجمع کو پرامن رکھیں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ ایسے مجمع کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو آپ کی ایکسیپٹینس بڑھے گی لوگوں میں، اور پھر آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے انتظامیہ والے، مجمع کے جو انتظام منتظمین ہیں۔ کمیونیکیشن، دا پالیسی آف نو سرپرائز شوڈ گائیڈ دا کمیونیکیشن بٹوین پولیس اینڈ آرگنائزر۔ اگر پرامن مجمع بھی ہے تو اس میں پہلے سے پولیس کے ساتھ یہ چیز طے ہو کہ آپ نے کس روٹ سے جانا ہے، اگر وہ اس کی NOC لی گئی ہے تو NOC کے مطابق، اگر NOC نہیں لی گئی اور پھر بھی پرامن ہے تو اس کے روٹس کا، اس نے کیا کرنا ہے، کب ختم ہونا ہے، کیا اس کے انٹینشنز ہے، پولیس کے ساتھ ہر چیز کمیونیکیٹ ہونی چاہیے ان آرگنائزر کے ذریعے جو اس مجمع میں سے ہوں۔ تو باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی پولیس کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے کہ جس ایریا سے وہ مجمع گزر رہا ہے، کیونکہ باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی انگیج کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجمع تو پرامن ہے لیکن آس پڑوس کے جو ایریا کے لوگ ہیں انہیں پہلے سے معلوم نہیں تھا اور کوئی بد نظمی اس میں ہو گئی ہے، لہٰذا کمیونیکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ نو سرپرائز، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں سے کوئی نیا ایکشن مجمع یا نیا رخ اختیار کر لے جو پولیس کے لیے ایک حیران کن بات ہو اور پھر سچویشن خراب ہو جائے۔ ایک اور اصول جو لاسٹ ہے، چوتھا اصول، وہ ہے ڈیفرینسیشن، ڈی۔ آپ اگر مجمع کو ڈیل کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ اس میں اچھے اور برے لوگ کون ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر کوئی مجمع خلاف قانون ہے اور وہ بلوا ہو گیا ہے تو پرتشدد ہو گیا، تو جب تک اکثریت تشدد پہ نہ آ جائے اسے پرتشدد ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو کم لوگ ہیں جو تشدد کر رہے ہیں صرف انہی کے خلاف
چھوٹے پیمانے پر طاقت کا استعمال کیا جائے گا تاکہ باقی لوگ بلوا نہ ہوں. اور اس میں سب سے رسپیکٹ جو اسمبلیز کو ڈیل کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر تمام پارٹیسپینٹ کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کیا جائے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں اگر آپ ان کے خلاف بھی جو ان انوالوڈ ہیں ان کے خلاف بھی آپ ایکشن لیں گے طاقت استعمال کریں گے تو شاید وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو شرپسند ہیں اور جو آپ کو اور مجمع والوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں اور پولیس کا اختیارات کا استعمال زیادہ کروا کے وہ پولیس کو بدنام کرنا چاہتے ہوں. آؤٹ کم کیا ہوگا؟ یہ نالج فیسیلیٹیشن کمیونیکیشن اینڈ جو لاسٹ پوائنٹ ہے ڈی فار ڈفرینسیشن. اس میں آؤٹ کم اس کا یہ ہوگا کہ سیلف پولیسنگ اگر ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ آرگنائزر سے کوآرڈینیٹ کر کے جو اوپر پرنسپل بتایا گیا ہے KFCD اس کے مطابق کسی مجمع کو آپ ڈیل کریں گے تو آپ کی ایکسیپٹنس بڑھے گی. ایکسیپٹنس اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پولیس کو جو اینٹی رائٹ یونٹ ہے وہ یا جو علاقے کا ایس ایچ او ہے پولیس کو وہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ تو اچھے لوگ ہیں یہ تو اگر ہم پرامن ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. تو پھر جب آپ کی ایکسیپٹنس بڑھے گی تو پھر آپ کی ریزسٹنس آپ کے سامنے کم ہوگی. دوسرا جو ہے اس کا پوائنٹ ہے رسپانسبلٹی بائی پبلک. اگر آرگنائزر سے آپ کوآرڈینیٹ کریں گے تو آرگنائزر ذمہ دار ہوں گے اس مجمع کے بارے میں. اگر وہاں پہ کوئی غلط ایکشن ہوتا ہے یا جو بھی اس کا کوئی نیگیٹو اگر امپلیکیشن آتی ہے تو آرگنائزر کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ذمہ لیا ہوتا ہے اور وہ پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر انہی آرگنائزر کو بیچ میں انوالو کر کے اگر مجمع کہیں پہ کوئی غلط رخ پہ جا رہا ہے تو اسی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور کانفلکٹ سچویشن جسے ویور سے دم کہتے ہیں یعنی ہم تمہارے مقابلے میں وہ پیدا نہیں ہوگی. جب کانفلکٹ کی سچویشن پیدا نہیں ہوگی تو پولیس طاقت کے استعمال نہیں کرے گی اور مجمع پرامن طور پر احتجاج ختم کر کے ڈسپرس ہو سکتا ہے. جو نیکسٹ ہماری سلائڈ ہے وہ ہے ڈیسیجن میکرز کے لیے. مجمع کے لیے جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے اس کو ڈیل کیسے کیا جائے اس کے خلاف طاقت کے استعمال کیا جائے یا نہیں جو کمانڈنگ آفیسر ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے کیونکہ ان کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے. جیسے کہ DSP صاحب یا علاقہ میجسٹریٹ یا سینئر کمانڈ وہ پرمیشن دے سکتے ہیں کہ کسی مجمع کے خلاف آپ طاقت کا استعمال کریں. Decision making is the heart of the process of planning and facilitating the peaceful assembly and ensuring that the police actions are proportionate and necessary. یہ تمام پروسیس کا ہارٹ ہوتا ہے. یعنی ڈیسیجن میکر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لاٹھی چارج کیا جائے کن پر کیا جائے کتنا کیا جائے ٹیئر گیس چلائی جائے ربڑ بلٹس چلائی جائے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا بہت ہی اہم رول ہے اور اس کے لیے کچھ اصول آگے میں آپ سے ڈسکس کروں گا جو ان کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. ڈیسیجن میکر کو بھی KFCD نالج فیسیلیٹیشن کمیونیکیشن اینڈ ڈفرینسیشن کے بارے میں تمام معلومات پہنچائی جانی چاہیے تاکہ ان کا فیصلہ جو بھی ڈیسیجن ہو جو بھی ڈائریکشن ہو وہ ان انفارمیشن کی بیس پر ہو اور اس میں ایکوریسی ہو اور وہ پلان کے مطابق ہو. 7 پرنسپلز بتائے گئے ہیں ڈیسیجن میکنگ ماڈیول کے جس میں نمبر 1 پہ آتا ہے انٹیلیجنس. یہ فرسٹ فیز ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی انفارمیشن ہے اس مجمع کے بارے میں کیا کیا رسپانسبلٹیز کون سا آفیسر رسپانسبل ہے کیا کیا انفارمیشن بتائی گئی ہے اور جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا. رسک اینڈ تھریٹ سیکنڈ جو پرنسپل ہے
وہ یہ ہے کہ اس میں ریویو کیا جائے کہ اینی رسک اینڈ تھریٹ، کہ کوئی رسک اس میں موجود ہے یا کوئی خطرہ تو موجود نہیں ہے، پوٹینشیل تھریٹ ہو سکتا ہے کہ اگر اس اسمبلی کو ڈیل کریں گے تو کیا کیا پوٹینشیل تھریٹس ہیں جس کو بروئے کار لا کر، جس کو کنسیڈر کر کے ہم ڈیسیجن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ بھی تھریٹ ہو سکتا ہے کہ اگر مجمع فلانے مقام پر پہنچے گا تو یہاں پہ ان کو ڈسپرس کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آس پاس پیٹرول پمپ وغیرہ وغیرہ موجود ہیں، اور اگر ہم ان کو منتشر کریں گے تو پیٹرول پمپ وغیرہ کو آگ لگ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کیا تھریٹس ہیں؟ اور بھی تھریٹس بہت سارے ہو سکتے ہیں، پبلک سیفٹی کے حوالے سے بھی، پولیس سیفٹی کے حوالے سے بھی. جتنے بھی تھریٹس ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. اسٹریٹجک انٹینشن کیا ہے؟ ہیونگ ریویوڈ دا رسک اینڈ دا تھریٹس، جو اوپر دو پوائنٹ بتائے گئے ہیں اس کو ریویو کرنے کے بعد کمانڈنگ اینڈ مینیجنگ آفیسر ول اسٹیبلش اینڈ کیپ انڈر ریویو دا اسٹریٹجک انٹینشن آف دی پولیسنگ آپریشن. کمانڈنگ آفیسر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اسٹریٹجک انٹینشنس کیا ہے، میں یہ ڈیسیجن دے کر میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ ضرور ان کو پتا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ڈیسیجن دے دیا جائے اور جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کرنے سے زیادہ نقصان کر جائیں تو یہ ڈیسیجن پراپر ڈیسیجن نہیں ہوگا. پولیسنگ آبجیکٹو اور کانٹیجنسی پلاننگ، یہ بھی بہت ضروری ہے ڈیسیجن میکر کے لیے کنسیڈر کرنا کہ پولیس کے کیا آبجیکٹیوس ہیں، پولیس کیا چاہتی ہے، اس مجمع کو منتشر کرنا چاہتی ہے یا یہ اگر یہاں پہ ایک پرامن احتجاج کرتی ہے تو کر سکتی ہے. پولیس کی کیا کس لیول تک پولیس اس کو لا سکتی ہے. دوسرا، کانٹیجنسی پلاننگ پولیس کے لیے کیا ہے. فرض کیا اگر طاقت کے استعمال کا ڈیسیجن دیا جا رہا ہے تو پولیس کے لیے کیا کانٹینجنسی پلاننگ ہے کہ وہ اگر مجمع کا پلڑا باری ہو رہا ہے تو پولیس کی سپورٹ کہاں کہاں سے دی جا سکتی ہے، کون سے روٹ ایکسیسیبل ہے، کس جگہ پولیس ڈپلائی کی جائے تاکہ وہاں سے اس کی بھی کانٹینجنسی پلاننگ پراپر کی جا سکی. پولیس کو جو اکوپمنٹس دی جا رہی ہے، واٹر کینن وغیرہ، اس کا پہنچنا آنا جانا وغیرہ تمام چیزیں یہ بروئے کار لائی جائیں، اس کو مد نظر رکھا جائے. آپریشنل آپشنز ہمارے پاس کیا ہیں؟ ڈیسیجن میکر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کیا ایک طاقت کا استعمال یہی آپشن ہے، کیا مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، کیا کوئی ان کا لیڈر انوالو کیا جا سکتا ہے، کیا جس کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ان کے سامنے لایا جا سکتا ہے تاکہ ان سے نیگوشیٹ کر سکے، اور کیا آپشنز اویلیبل ہیں کہ جس سے طاقت کا استعمال کو طاقت کا استعمال نہ کیا جائے اور پیسفلی اس مجمے کو ڈیل کیا جائے. یا اگر طاقت کا استعمال کیا جانا بھی ہے تو کیا کیا آپشن اس میں ہے ٹاپ پریورٹی پہ، پھر سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں کیا ہے. ایکشن اینڈ ریویو، جو بھی ایکشن کیا جائے اس کے بعد کیس اسٹڈی پہ زور دیا جائے، سوچا جائے جو بھی مجمع کے خلاف جتنے بھی ایکشن ہوئے ہمارے ملک میں جہاں پہ بھی ہوئے یا کسی شہر میں، تو اس کے ایکشن کے بعد ریویو کیا جائے کہ اگر یہ ایکشن میں نے کیا ہے تو ابھی ریویو کیا جائے کیا سچویشن ہے، ہاں ابھی طاقت کا استعمال کم کیا جائے، بڑھایا جائے، یہ کیا جائے، فوراً اس کا ڈیسیژن ہے. اور اگر مجمع کو ڈسکس کر لیا جائے تو اس کے بعد بھی ایک ریویو کمیٹی ہونی چاہیے جو اس میں چیک کرے کہ پولیس کی کہاں کہاں پہ کمزوریاں تھی، ہم اور کیا کر سکتے تھے، اس کے پاسبل سلوشن کیا ہو سکتے تھے کہ یہ مجمع اس طریقے سے ڈیل کیا جائے جاتا تاکہ یہ اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا. تو ایسے اسے ریویو کیا جا سکتا ہے. نیسیسٹی اور پروپورشنلٹی، جو بھی ڈائریکشن ڈیسیجن میکر دیں وہ پلان کے مطابق دیں اور اس میں نیسیسٹی اور پروپورشنلٹی کا خیال رکھیں. جو ڈیسیجن جو ڈائریکشن سینئر افسر دے رہے ہیں وہ پہلے یہ سوچیں کہ کیا میں جو ڈائریکشن دے رہا ہوں، جو ڈیسیجن دے رہا ہوں، اس کی ضرورت ہے یا نہیں. ہاں، کتنی ضرورت ہے، کس لیول تک میں یہ ڈائریکشن دے دوں، کہاں کہاں پہ ضرورت ہے اور کب اس کو پروپورشن کیا جانے کے لیے کم کیا جائے، یہ آرڈرز کو واپس لیا جائے کہ جب یہ منتشر ہو جائے.
ڈیسیجن میکنگ ماڈل ہے اس میں جو میں نے آپ کو پہلے پرنسپلز بتائے ان 7 پرنسپلز کو پروپورشنلٹی اور نیسیسٹی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 7 پوائنٹس ہیں جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں: انٹیلیجنس، رسک اینڈ تھریٹس، اسٹریٹجک انٹینشن، پولیسنگ آبجیکٹیوز اینڈ کانٹینجنسیز، آپریشنل آپشنز، ایکشن اینڈ ریویو. ان تمام کو پروپورشنل مینر میں اور نیسیسری کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا جائے گا. رول آف سپیریئر آفیسرس کیا ہے؟ انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ obedience to superior orders shall be no defense if law enforcement official knew that an order to use the force and firearms resulting in the death or serious injury of a person was obviously unlawful. کسی صورت یہ جسٹیفیکیشن تسلیم نہیں کی جائے گی کہ جناب میں نے ان بے گناہ لوگوں پر گولی چلائی یا ان کے خلاف طاقت کا بے جا استعمال کیا اس لیے کہ مجھے اوپر سے ڈائریکشن تھی. یہ کسی صورت نہیں مانا جائے گا، نہ ہی کوئی عدالت اسے مانے گی، نہ ہی اسٹیٹ میں انکوائری کوئی کمیشن اسے مانے گا. کیونکہ اگر غلط آرڈر کی آپ کو غلط کمانڈ ملی ہے کمانڈر کی طرف سے تو آپ نے غلط ایکشن قانون کی سے ہٹ کر کیوں لیا، اس لیے آپ اکاؤنٹیبل ہیں. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ مجھے اوپر سے آرڈر تھے اس لیے میں نے غلط ایکشن لیا اور قانون سے مبرہ ہو کر میں نے یہ ایکشن لیا جس سے یہ نقصانات ہوئے. ڈسپرسنگ این اسمبلی، پہلے ہم نے ریسٹرکٹنگ این اسمبلی کہا تھا کہ اس کو ریسٹرکٹ کرنا، اب اس کو منتشر کرنے کا سٹیج آ گیا ہے جس میں کچھ پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں سب سے پہلے نمبر 1 نیگوسیشن، مذاکرات کے ذریعے کوشش کی جائے کہ مجمع منتشر ہو. گریجول سٹیپس فالو کیے جائیں مجمع کو منتشر کرنے کے لیے. شیلڈ لائن لگائی جاتی ہے، یوز آف بیٹن کیا جاتا ہے، یوز آف نان لیتھل ویپنز کیے جاتے ہیں، واٹر کینن، ٹیئر گیس، امپیکٹ راؤنڈ یوزنگ ربر پلاسٹک بلٹس استعمال کیے جاتے ہیں، اور گولی بھی چلائی جا سکتی ہے لیکن ان پر جو آپ پہ گولی چلائیں. گولی کا استعمال مجمع میں نہتے لوگوں پر بالکل نہیں کیا جائے گا. گولی کا استعمال آپ کے قانون کے مطابق یو این پرنسپل بیسک پرنسپل دا یوز آف فورس اینڈ فائر آرمز نمبر 9 میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے یا آپ کے قانون کے مطابق دفعہ 100 میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، گولی کا استعمال پولیس ہر اس جگہ پہ کرے گی جہاں دفعہ 100 کی ڈیفینیشن پوری ہوتی ہو، ادروائز غیر قانونی ہوگا. شیلڈ لائن، جب آپ مجمع کو منتشر کرنے کے لیے شیلڈ لائن میں اینٹی رائٹ یونٹ کو ڈپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا اسٹیپس لینے چاہیے. آل پولیس آفیسرز مسٹ بی سوٹیبل equipped. جو شیلڈ لائن میں افسر آپ قطار میں پولیس سٹاف ڈپلائی کریں گے تو وہ فلی سوٹیبلی equipped ہو، بالکل equipped ہو تاکہ ان کی سیفٹی بھی ان کا بھی خیال رکھا جائے اور کوئی پتھراؤ چھکاؤ سے وہ زخمی نہ ہو. شیلڈ ڈپلائمنٹ ریکوائرز اسپیسیفک ٹریننگ. شیلڈ ڈپلائمنٹ والا اسٹاف جو بھی نفری ہوگی اس کے لیے خاص ٹریننگ اور فٹنس کا ہونا ضروری ہے. عام بندہ جسے یہ شیلڈ کا استعمال نہ آئے وہ نقصان اپنے آپ کو بھی یا دوسروں کو بھی پہنچا سکتا ہے. فرم کمانڈ اینڈ کنٹرول مسٹ بی ان پلیس. ان کا ایک خاص کمانڈر ہو جو کمانڈ اور کنٹرول کا رسپانسبل ہو اور وہ جب ان کو ڈپلائی کرے یا ان کو ریٹریٹ کا حکم دے تو یہ پیچھے ہٹ سکے یا آگے جا سکے. ان کا ایک خاص کنٹرول کرنے کے لیے الگ کمانڈر ہو جو اینٹی رائٹ یونٹ کا کمانڈر جیسے ہوتا ہے. اور اس افسر کو یہ کمانڈر روکے جو اوور ری ایکٹ کرے. اوور ری ایکٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے شیلڈ ڈپلائی کر دی ہے، اگر آپ اس کو سٹک سے شیلڈ کو ماریں گے تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے آپ اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو. یا شیلڈ والا صرف ڈپلائی ہے اور مجمع کو منتشر کرنے کے لیے سٹینڈ بائی ہے اور اسی دوران کوئی بھی شیلڈ والا کانسٹیبل شیلڈ اٹھا کے کسی عام جو پروٹیسٹرز ہے جو پروٹیسٹ کر رہا ہے صرف نعرے بازی کر رہا ہے اس کو شیلڈ سے بلا وجہ پیچھے دھکیلتا ہے، یعنی ایگریسو انداز شو کرتا ہے جو یہ میسج دے گا مجمع کو کہ پولیس آلریڈی
تیار ہے ایکشن کے لیے، اور کسی بھی صورت پولیس ان سے جھگڑنا چاہتی ہے جبکہ عوام ایسے نہیں ہے. ایسا کوئی اگر اور ریئیکٹ کرتا ہے تو اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے. ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی اسمبلی کو ڈسپرس کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات پولیس خاص قسم کے نعرے لگاتی ہے جو اکثر لگائے جاتے ہیں، اور جب عوام پبلک کو ڈسپرس کر کے ادھر ادھر منتشر کر دیا جاتا ہے اور جب وہ بھاگ جاتے ہیں تو پولیس والے نعرے لگاتے ہیں. یہ بھی غلط انداز ہے. دیکھیے جی، پروٹیسٹر جو ہوتے ہیں ایک تو وہ دشمن نہیں ہے. ہم دشمن کے خلاف نعرہ لگا سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے خلاف کیا نعرے لگانا. سیکنڈ، وہ پروٹیسٹر اگر آج پروٹیسٹر ہے تو کل یہی لوگ آپ کے بازاروں میں بزنس کر رہے ہوں گے، کوئی کسی آفس میں ہوگا. یہ کرمنلز نہیں ہیں، یہ سویلینز ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. ان کا حق ہے، اور ان کو ایسے نہ ڈیل کیا جائے جیسے کسی مخالف گروہ کو ڈیل کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو ہمیشہ ہر حال میں یہ میسج دیا جائے کہ اینٹی رائٹ یا پولیس کی طاقت کا استعمال صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پرتشدد ہنگامہ کریں گے. پیسفل مجمع، پیسفل لوگوں کے خلاف ہم طاقت کا استعمال نہیں کرتے. یہ کلیئر میسج ان کو دیا جانا چاہیے. اور جب شیلڈ آفیسر کی ضرورت نہ ہو تو بلا وجہ ان کو مجمع کے سامنے نہ لایا جائے، کیونکہ اس سے بھی اشتعال بڑھتا ہے مجمع والوں میں. اگر مجمع پرامن ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور ہم شیلڈ والے ڈپلوائے کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ پولیس تیاری میں ہے لاٹھی چارج کے، اور اس میں کچھ انتشار پسند لوگ شیلڈ والوں کی طرف پتھراؤ کر سکتے ہیں جس سے تصادم کا خطرہ ہے. لہٰذا آپ ان سے دور ان کو ڈپلوائے کریں. جب ضرورت ہو تو آگے ایڈوانس ان کو لایا جائے، اور ضرورت نہیں ہے تو ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے. جب آپ بیٹر یوز کر رہے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا خاص سٹیپس ہیں جو آپ کو احتیاطی تدابیر ہے وہ کیا کرنی چاہیے. بیٹن کو شو آف اسٹرینتھ، اور اس کے مطلب آپ ڈرا سکتے ہیں اس لیے ڈنڈا استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ صرف پیچھے ہٹانے کے لیے یوں چھڑی دکھاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. شوڈ ناٹ بی یوز پرو ایکٹیولی، ایگریسولی اس کو یوز نہ کیا جائے. ایگریسولی ڈنڈے کا استعمال ایسا ہے کہ آپ نے ایک پروٹیسٹر کو ڈنڈے سے ہٹ کیا اور وہ گر پڑا. ہم چار بندے اگر پولیس والے آئے اور چاروں اس کو مارنا شروع کر دیں، وہ نیچے لیٹا ہوا ہے، تو یہ ایگریسو یوز ہے ڈنڈے کا. حالانکہ وہ بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگنے دے، آپ نے منتشر کرنا ہے یا اریسٹ کرنا ہے تو اریسٹ کر لیا، تو اس کے بعد ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایگریسو مینر میں ڈنڈا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے نیگیٹو میسج جاتا ہے باقی پبلک کو، اور وہ آپ کے خلاف مزید اس میں اشتعال پھیل سکتا ہے. جب بھی آپ ڈنڈے کا استعمال کریں تو وارننگ ایشو کریں پبلک کو کہ آپ کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے یا لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے یا ٹیئر گیس وغیرہ وغیرہ. آپ منتشر ہو جائیں، وارننگ ضرور ان کو دے. شاید آپ کی وارننگ سے بھی آدھا مجمع یا مجمع کے کچھ لوگ منتشر ہو جائیں یا سنبھل جائیں، کیونکہ اگر بے خبری میں ڈنڈے کا استعمال ہوگا تو اس سے نقصان کا خدشہ زیادہ ہے، جس کی ذمہ داری پولیس پہ عائد ہوتی ہے. کیونکہ پریکاشن پولیس کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، پروٹیسٹر کو ذمہ داری اس کی نہیں ہے. نیکسٹ ٹائم یہ ڈنڈے کا استعمال بھی طریقے سے کیا جائے، نازک اعضاء کو ہٹ نہ کیا جائے، کمزور جسم میں کمزور اعضاء کو ڈنڈے سے ہٹ نہ کیا جائے. ڈنڈے کی جو شیپ ہوتی ہے وہ خاص جو گورنمنٹ اپرووڈ ہے اس کے مطابق ہو. ڈنڈا چلانے والا اس کا ٹرین ہو، اس کی ٹریننگ لے چکا ہو. سر پہ نہ مارا جائے. اگر چیسٹ اس سے نیچے اعضاء یا پاؤں کے نیچے اعضاء سے مارا جائے تو یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے، کیونکہ اس سے شدید چوٹ لگنے کا خطرہ نہیں ہے. اگر سر پہ یا آنکھوں میں یا نازک اعضاء کو ڈنڈے سے ہٹ کیا جائے تو اس سے شدید ضرر یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جس کی رسپانسبلٹی پولیس پر عائد ہوتی ہے. کیونکہ کسی شخص کی جان جانا قانون وہی ہے، دفعہ وہی لگتا ہے، چاہے ڈنڈے سے مارا گیا ہو یا گولی سے مارا گیا ہو. اور نیکسٹ جو سٹیپ ہے کہ ایسی جو فورس ہے جو ڈنڈا چلانے والے ہیں ان کی اسٹینڈرڈ ٹریننگ ہو.
ان کی فارمیشن ان کو پتہ ہو، ان کو ریٹریٹ کا پتہ ہو، ان کو ڈنڈا چلانے کا پتہ ہو، تمام تر ٹریننگ سے وہ آگاہ ہوں. بلا وجہ اگر بغیر ٹرین بندے ہم اس کے لیے ڈپلوائے کریں گے تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے. واٹر کینن پانی کا جب ہم استعمال کرتے ہیں پانی کے فوارے کا، تو یہ لیس لیتل ویپن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے کچھ خاص انسٹرکشن ہے، کچھ خاص سٹینڈرڈز ہیں. وہ یہ ہے کہ ٹریننگ ٹو پولیس ایز پر دی پلان پلس بی. جو پانی چلانے والا فوارے کا جو واٹر کینن کا جو آفیسر ہے یا کانسٹیبل ہے جو چلاتا ہے، وہ یوز کرتا ہے، تو اس کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ پلان کے مطابق پلس پی کے مطابق. پلان مینس پروپورشنلٹی، لیگیلٹی، اکاؤنٹیبلٹی، نیسیسٹی اور پلس پریکاشن کا بھی خیال رکھے. واٹر کینن پانی کا شدید تیز پریشر، یہ شدید نقصان اور کبھی کبھی اس سے کوئی اعزاز ضائع ہو سکتے ہیں یا اس سے شدید چوٹ لگ کر جان بھی جا سکتی ہے. لہٰذا اس کا فل پریشر استعمال اور قریب سے یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. واٹر کینن چلانے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسے ایلیویٹڈ فارم میں پانی استعمال کرنا ہے تاکہ مجمع کو دور سے نظر آ جائے کہ پانی کا فوارہ ان کے قریب آ رہا ہے اور وہ ڈسپرس ہو جائیں. ہمارا مقصد ڈسپرس کرنا ہے، زخمی کرنا، مارنا نہیں ہے. ہائی پریشر واٹر قریب سے بالکل اپلائی نہ کیا جائے. واٹر کینن کے استعمال میں کچھ مزید احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ڈپلوائمنٹ مسٹ بی آتھورائزڈ. پانی کے فوارے کا استعمال یا واٹر کینن کا استعمال کوئی خاص جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کی اجازت سے وہ استعمال کیا جائے. اور اس کے لیے جو ایک تو چلانے والا استعمال کرا، دوسرا اس کا ایک خاص کمانڈر ہونا چاہیے جو اس کو ڈائریکشن دے کہ آپ اس جگہ پر پہنچے اور اتنے پریشر سے اس انداز میں اتنی مدت تک ان لوگوں پر اس سنس میں پانی کا پریشر فائر کرے. وہ بھی ٹرین ہو جو ان کو ڈائریکٹ کرے تاکہ یہ انڈر کنٹرول ہو واٹر کینن. سیکنڈ، واٹر کینن کو ایسی جگہ پہ کھڑا کیا جائے کہ اس کے لیے دوبارہ پانی بھرنا، ٹینک بھرنے کے لیے جانا آنا جانا آسانی ہو. ایسی جگہ پہ اس کو پارک نہ کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر بگدڑ مچ گئی تو واٹر کینن جلوس میں موجود لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ایک بڑی گاڑی ہوتی ہے اور اس میں لوگ کچلے جا سکتے ہیں اگر بگدڑ مچ جائے یا کوئی شرپسند لوگ واٹر کینن کو آگ لگانا شروع کر دے وغیرہ وغیرہ. دی پریشر آف واٹر کینن کین بی سین ایز، اگر پانی کا پریشر انتہائی تیز ہے تو یہ بھی خطرناک ہے. واٹر کینن کے استعمال کے دوران اگر پانی میں کوئی کیمیکل جو ضرر رساں ہے، ایک تو کلر والا کیمیکل ہوتا ہے جو ضرر رساں نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے جو انسان کے لیے مضر صحت ہے تو وہ ممنوع ہے. ایسا کوئی کیمیکل اس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اس کے استعمال سے پہلے وارننگ دی جائے پبلک کو تاکہ وہ سنبھل جائیں. بے خیالی میں اگر تیز پریشر کا فوارہ کسی کے سر میں لگے گا تو شاید اس کی گردن یا چوٹ آ سکتی ہے یا وہ گر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایگزٹ روٹس دیے جائیں. پانی کا فوارہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی بھی طاقت استعمال کر رہے ہیں تو پبلک کو ایگزٹ روٹس دیے جائیں تاکہ وہ بھاگ سکے، منتشر ہو سکے. اکثر اوقات اگر آپ واٹر کینن استعمال کریں گے اور کسی بند گلی میں لوگ پھنس گئے ہیں اور پھر واٹر کینن کا پریشر استعمال کیا جائے تو یہ انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس سے پبلک کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. پریکاشنی میئر کے طور پر پولیس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خاص جگہ متعین کرے جس میں لوگوں کے لیے بھاگنے میں آسانی ہو. ایسا نہ ہو کہ واٹر کینن کا پریشر استعمال ہو اور لوگ منتشر ہونے کے لیے وہاں پہ بگدڑ مچ جائے اور اس بگدڑ سے کچھ لوگ کسی کھڈے میں گر جائیں یا کسی پل سے گر جائیں یا کسی اور خطرناک جگہ میں چلے جائیں جس سے مزید نقصان ہو سکتا ہے. اس کی ذمہ داری پولیس پر ہی لاگو ہوتی ہے کیونکہ پریکاشنی میئر پولیس نے اڈاپٹ کرنی ہے. میڈیکل کیئر مسٹ بی اویلیبل. یہاں پہ میڈیکل ایمبولینس سروسز پولیس کو ڈپلائی کرنی ہوگی کہ
اگر پروٹیسٹ کے دوران کوئی زخمی ہو جائے تو ان کو ہاسپٹل پہنچایا جا سکے. ٹیئر گیس کا استعمال جب ہم کریں گے تو کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہے جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس سے نقصان نہ ہو. Any deployment of chemical agents must be authorized at the operation command. Operation command level پہ جب اجازت ہوگی تب ٹیئر گیس استعمال کی جائے. بصورت دیگر ٹیئر گیس کا استعمال کوئی جونیئر افیسر نہیں کر سکتا. should never be fired. ٹیئر گیس یا آنسو گیس گن کسی کی طرف کر کے نہیں چلائی جائے کیونکہ آنسو گیس کا گولا اگر کسی کے چہرے پہ لگتا ہے تو اس سے اس کے چہرہ کے جل سکتا ہے یا آنکھیں بھی ضائع ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ کسی بھی ساتھ ایسا نہ چلایا جائے اور ہوا میں ایسے اینگل پہ اس کو فائر کیا جائے تاکہ دور سے پبلک کو نظر آئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے سر یا آنکھ وغیرہ اس سے نقصان ہو جائے. پولیس کے پاس بھی اکوپمنٹ ہونی چاہیے جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہونا چاہیے کہ اگر پولیس افیسر اس سے متاثر نہ ہو. فرض کیا آپ نے ٹیئر گیس فائر کی اور ہوا کا رخ آپ کی طرف ہے اور آپ کا ماسک نہیں ہے تو یہی ٹیئر گیس آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. لہذا یہ بھی چیک کرنا ہے. دوسرا ٹیئر گیس فائر کرنے کے لیے ٹرین سٹاف ہونی چاہیے اور اس کا ایک کمانڈر ہونا چاہیے جو ہوا کے رخ کا تعین کرے اور پھر ٹیئر گیس فائر کرے. ٹیئر گیس فائر کرتے وقت جو سٹاف لگایا جائے اس سٹاف کو خاص ڈائریکشن دی جائے کہ کتنی فائر کرنی ہے, کب فائر کرنی ہے اور کب رک جانا ہے. پروپورشنلٹی, لیگلٹی, اکاؤنٹیبلٹی اور نیسیسٹی کا خاص خیال رکھا جائے. ویدر کنڈیشن آلریڈی میں ایکسپلین کر چکا ہوں. موسم کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ٹیئر گیس کیا جائے. ٹیئر گیس کے استعمال سے پہلے وارننگ ضرور ایشو کیا جائے تاکہ اگر لوگ ڈسپرس ہونا چاہیں تو وہ ڈسپرس ہو سکتے ہیں. اور ایسے ایریا میں ٹیئر گیس کا استعمال نہ کیا جائے جہاں پہ لوگوں کو بھاگنے کے لیے چانسز کم ہو. ایسا بھی ہو سکتا کسی بند مقام پہ ٹیئر گیس فائر نہ کیا جائے. اگر کسی بلڈنگ کے اندر پبلک بند ہو چکی ہے اور جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے تو اگر بلڈنگ کے اندر ہم ٹیئر گیس پھینکیں گے تو ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے, شاید اس میں بچے بھی ہوں, عورتیں بھی ہوں اور ان کو کوئی نقصان ہو جائے. سیکنڈ, ٹیئر گیس کے استعمال کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر اگر پولیس کہیں پہ بھی ٹیئر گیس کا استعمال کر رہی ہے تو اس میں پولیس نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. ایک تو بھاگنے کا ایریا, ان کو پبلک کو یہ پولیس دیکھے گی کہ کہاں سے لوگ منتشر ہو سکتے ہیں, یہ پوائنٹ اس کو کلیئر ہونا چاہیے اور ایسی جگہ پر ٹیئر گیس فائر کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے وہاں سے بھاگ سکے. سیکنڈ, ٹیئر گیس چلانے والے کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ ٹیئر گیس اگر یہاں پہ چلائی جائے اس جگہ میں آس پڑوس میں کوئی بچوں کا اسکول, کوئی ہسپتال, معذوروں کا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ یا ایسا انسٹیٹیوٹ جس میں اکثریت میں لوگ اس وقت موجود ہیں اور ان کی تعداد زیادہ موجود ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ باہر پروٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ تو نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ٹیئر گیس چلاتے چلاتے یا تو ہوا کا رخ اس طرف ٹیئر گیس کو لے جائے یا ٹیئر گیس کا کوئی بھی گولا کسی گھر میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی ہاسپٹل میں گر جائے تو اس سے مزید نقصان ہو سکتا ہے. لہذا یہ تمام پریکاشنز پولیس کو لینی چاہیے اور ٹیئر گیس کے استعمال کے دوران میڈیکل سپورٹ پولیس پرووائڈ کرے گی. اگر اس سے کوئی بندہ بے ہوش یا زخمی ہوتا ہے تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اسے ہاسپٹل. امپیکٹ راؤنڈ کیا ہے کہ اس کا کیا وہ ہے وہ اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اس پہ ابھی ہم بات کریں گے. دیر از اے وائڈ رینج آف لیس لیتل انرجی پروجیکٹائل اور امپیکٹ راؤنڈ بینگ یوزڈ اکراس دا ورلڈ. بڑی قسمیں اس کی جو دنیا میں استعمال ہوتی ہیں اور ہمارے ملک میں بھی یا اکثر دوسرے ممالک میں, لیکن اس کی مختلف قسمیں ہیں جو ہر جگہ مختلف ہو سکتی ہیں لیکن اس کا جو سینسیٹیوٹی ہے وہ مختلف نہیں ہوگی. وہ اسی امپیکٹ راؤنڈ ہوں گی اور وہ اوریجنل فائل جتنا اس میں پاور نہیں ہوگی. اس میں ووڈن پیٹرن راؤنڈز بھی آتے ہیں, ربر راؤنڈز بھی آتے ہیں, پلاسٹک راؤنڈز بھی آتے ہیں, مختلف قسم کی جو ربر بالز بھی آتے ہیں, مختلف جو ربر بلٹس جسے آپ کہتے ہیں فوم بلٹس وہ بھی آتے ہیں. یہ امپیکٹ
ان کے لیے کیا تدابیر ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیا کنسیڈریشن ہو سکتی ہے، احتیاط ہو سکتی ہے کہ امپیکٹ راؤنڈ سے زیادہ نقصان نہ ہو؟ ایک تو یہ کہ امپیکٹ راؤنڈ اونلی ٹیسٹڈ اینڈ اپرووڈ استعمال ہوں گے، جو گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہیں وہی ربر کی امپیکٹ راؤنڈ استعمال ہوں گے، چاہے وہ ربر گولی ہے، چاہے وہ فوم بلٹس ہے، چاہے جو بھی ہے، لیکن وہ لیس لیتل ویپن میں شامل ہوتی ہے، تو یہ گورنمنٹ کے حساب سے اپروو ہوں گے۔ نمبر دو، اس کے بارے میں کلیئر انسٹرکشنز ہونی چاہیے کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے، کتنے فاصلے تک اس کا اثر رہتا ہے، اور کتنے قریب سے اگر یہ فائر کیے جائیں تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ چلانے والے والا بندہ ٹرین ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ربر بلٹس چلانے والے کو یہ بھی اندازہ نہ ہو کہ کتنے قریب سے میں نے یہ فائر کرنا ہے اور اس سے نقصان ہو جائے۔ اس سے جو چلانے والا بندہ ہے اسے رسک کا پتہ ہو کہ اس میں کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں، ان تمام کی لمیٹیشنز کا پتہ ہو۔ آپریشنل کمانڈر اس کی آرڈر دے، جو کمانڈر ہے وہ اس کے آرڈر دے کہ امپیکٹ راؤنڈ فائر کیے جائیں، بصورت دیگر امپیکٹ راؤنڈ فائر نہ کیے جائے، اور امپیکٹ راؤنڈ تب فائر کیے جائیں کہ جب امیجیٹ کوئی خطرہ ہے، سیریس خطرہ ہے، یا انجری یا ڈیتھ کا، تو اس وقت یہ فائر کیے جائے، بصورت دیگر دوسرے جو اوزار ہیں ان کا استعمال کیا جائے۔ دیس should only be used by trained personnel، اور ٹرین سٹاف اس کو استعمال کرے۔ Shots only be aimed at the individual who pose an immediate threat to the، اگر کسی مجمع میں دو چار لوگ بلوا ہو چکے ہیں تو امپیکٹ راؤنڈ کا استعمال ضروری ہو گیا ہے، تو انہی کو ایم کیا جائے، دوسرے لوگوں کو ایم نہ کیا جائے۔ امپیکٹ ویپنز شوڈ نیور بی شاٹ ڈسکریمنیٹلی، یہ بلا ترتیب فائر نہ کیے جائے کہ اندھا دھنا فائر کرے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کو صرف لوور پارٹس کو اس سے ہٹ کیا جائے، آنکھوں میں، چہرے پر وغیرہ وغیرہ، اس سے امپیکٹ راؤنڈ اس پر فائر نہ کیے جائے۔ کنسیڈریشن فار دی امپیکٹ راؤنڈ میں نیکسٹ جو سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزائرڈ گول از اچیو، جب آپ کا مقصد ٹارگیٹ اچیو ہو گیا تو اس کا استعمال فوری طور پر روک کر امپیکٹ راؤنڈ کے جو ڈپلائڈ اسٹاف ہے ان کو پیچھے لایا جائے، اور ایڈیکل ڈسپازر ایگزٹ روٹ دیے جائیں، اگر لوگ بھاگنا چاہیں تو ان کو ایگزٹ روٹ دے، کیونکہ اس میں بھی لوگ ڈر کے مارے کچھ لے جا سکتے ہیں، اور میڈیکل سپورٹ دی جائے جن کے خلاف یہ امپیکٹ راؤنڈ یوز کیا گیا ہے، اور اس کے استعمال سے پہلے وارننگ ضرور دی جائے۔ ربر اور پلاسٹک پولی فوم بلٹ جب آپ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں لافلی وہ اسپیسیفک وائلنٹ انڈیویجول اور کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے فائر میں احتیاط برتی جانی چاہیے۔ جو احتیاط میں نے امپیکٹ راؤنڈ کے لیے بتائی ہے وہ اس کے لیے بھی ہے، اور چہرے کے نازک اعضاء، جسم کے نازک اعضاء یا چہرے کے نازک حصے پر اس کو ہٹ نہ کیا جائے، اور یہ منیمم اس کا جو ڈسٹینس ہو، شوٹنگ ڈسٹینس، وہ منیمم شوٹنگ ڈسٹینس ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ میکسیمم ہو تو بہت دور سے بھی وہ بہت زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ایکوریٹ اور اسٹریٹ بالکل پراپر اس ایریا پر یہ شاٹ کیے جائیں جو زیادہ جہاں پہ بلوائی۔ لاسٹ پہ ہے یوز آف فائر آرمس، گولی کب چلائی گئی؟ اصل میں کسی بھی نہتے لوگوں یا پرامن یا بلوا، کسی بھی صورت جلوس نہتے لوگوں پر گولی نہیں چلائی جا سکتی۔ جب گولی چلانا ناگزیر ہو گیا ہو اور اس کے لیے اور کوئی آپشن ہی نہ ہو، اور یہ وہ تمام لوازمات کو پورا کرے جو آپ کے قانون کے مطابق سیکشن 100 میں بیان کیے گئے ہیں، تب فائر کا استعمال کیا جائے، لیکن اس کے لیے بھی خاص کنسیڈریشن، خاص احتیاط برتنی چاہیے۔ اس میں کچھ میں ابھی آپ کو بیان کروں گا۔ جتنے بھی گولی چلانے والے جو یونٹ ہے وہ ہولسٹر لگا کر اپنے کندھے سے بندوق کو لٹکائے رکھیں، ہاتھ میں اسٹینڈ بائی رہ کر بالکل وہ نہ چلے۔ فائر آرمس اونلی بی ڈرون وین این آفیسر، اور ان کو تب بندوق کو ایم کیا جائے جب دفعہ 100 کے
وہ کلازز تمام ضمن کو پورا کرے تب اس کو ایم کیا جائے. یعنی زندگی کو، آپ کی زندگی خطرہ ہو، کسی دوسرے کی جان کی زندگی کو خطرہ ہو، یا آپ کو شدید ضرر یا کسی دوسرے کو شدید ضرر کا خطرہ ہو جس کا کوئی اور آپشن نہ ہو، تو تب گولی چلائیے. اگر آپ کے پاس اور آپشن اویلیبل ہے تو گولی نہیں چلائی جائے گی. ہاں، اس صورت میں چلائی جائے گی جب سامنے سے بھی آپ پہ گولیاں چل رہی ہیں اور اسٹریٹ چل رہی ہیں، تو تب. اس کے علاوہ اسی شخص کو ایم کیا جائے گا جو گولی چلانے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ فائر کریں اور آپ کی فائر سے دو چار بے گناہ بھی لگ جائیں گے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مانی جائے گی کہ میں ایک شخص کو جس کے پاس بندوق ہے اور وہ فائر کر رہا تھا اور اس نے دو بندوں کو زخمی کیا اور میں نے اس کو مارنا چاہا اور دو بے گناہ لگ گئی. یہ جسٹیفیکیشن نہیں مانی جائے گی. پریکاشن، آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اور جب اس کے استعمال کی ضرورت ختم ہو جائے تو فی الفور روک دی جائے. اور کسی بھی قسم کی بلٹس، جسے ڈم ڈم بلٹس کہتے ہیں، جو جسم میں پھٹ جاتی ہے یا جو لگ کے مزید پھٹ جاتی ہے، ایسی کوئی گولی استعمال نہیں کی جائے گی. جو اپرووڈ سینڈر ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ویپن دیا گیا ہے، اسی کے مطابق وہی چیز استعمال ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ گولی چلانے کا استعمال بالکل سوچ میں بھی نہ لائیں کسی جلوس پر، کیونکہ یہاں سے اس میں نقصان ہونے کا خدشہ بہت ہی زیادہ ہے. ایک شخص کو اگر آپ گولی سے شوٹ کریں گے تو اس سے 3-4 لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، جو بعد میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. لہذا اس میں ایکوریسی کو دیکھا جائے، اس میں ٹائم کو دیکھا جائے، اس میں لوکیشن کو دیکھا جائے، یا ادر آپشن پہ سوچا جائے. اس کے بعد اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے تو پھر آپ کے جو سیکشن کے مطابق جب وہ ناگزیر ہے تو دفعہ 100 کے لوازمات اگر وہ پورے کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز کسی صورت جلوس پہ گولی نہیں چلائی جائے گی. اس میں یہ ہے کہ بھاگنے کے راستے اس میں بھی لوگوں کو دیے جائیں، کیونکہ جلوس میں کچھ پسند عناصر ہو سکتے ہیں جو گولی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو صرف خالی ہاتھ ہے لیکن وہ بلوائی ہیں. تو اگر گولی کا استعمال ہو رہا ہے تو ایسی جگہ کو تعین کیا جائے کہ تاکہ جو عام لوگ ہیں جو ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے اور وہ بھاگنا چاہے تو وہ بھاگ سکے. اور پولیس کو فی الفور جو رپورٹ اور ریویو میکانزم اس کے بعد اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے گولی چلنے کے بعد، اور کیا فردر کیا آپشن ہو سکتی ہیں. گولی چلانے کے استعمال کے لیے کمانڈر کی ڈائریکشن ضروری ہے، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق 3 قسم کی رسپانسبلٹی آتی ہے جب بھی کوئی بھی ایکشن لیا جاتا ہے، یا کوئی یوز آف ایکسیسو یوز آف فورس ہوتا ہے، طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کسی جگہ نقصانات ہو جاتے ہیں. جب بھی انکوائری ہوتی ہے یا کوئی عدالت اگر کوئی انکوائری کرتی ہے، یا بدینہ آرگنائزیشن کو انکوائری ہوتی ہے، تو 3 قسم کے افسر رسپانسیبل ہوں گے. ایک وہ جس نے گولی چلائی، ایک وہ جو موقع پر موجود ہے اگر اس نے گولی غیر قانونی طور پر چلائی، اور ساتھ میں ایک موقع پر موجود ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ بھی رسپانسیبل ہوگا، کیونکہ یہ خاموش کیوں رہا جب اس کا ساتھی بے گناہ لوگوں پر گولیاں چلا رہا تھا. تو اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ اپنے ساتھی کو روکنا، جس طرح عام ایک جرم کرنے والے کو روکا جاتا ہے. تھرڈ، وہ کمانڈر جو ان دونوں کا سپروائزر ہے وہ بھی رسپانسبل ہوگا کسی بھی غلط ایکشن کے لیے، اس جواب دہ ہوگا، کیونکہ اس کے زیر کمانڈ یہ آفیسر تھے جن کے ایکشن کی وجہ سے، غلط ایکشن کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے. تو یہ 3 قسم کے آفیسر، 3 آفیسر رسپانسبل ہوں گے. پبلک اسمبلی اینڈ مائنرز، اگر کسی مجمع میں بچے ہوں اور بچوں کی تعداد کم ہو، یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں ان کی تعداد کم بھی ہو، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مجمع بچوں کا مجمع تصور کیا جائے گا. نمبر 2، بچوں کو بھی پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے. یہ نہیں کہ وہ بچے احتجاج نہیں کر سکتے، وہ بھی کر سکتے ہیں، پرامن پیسفل احتجاج کر سکتے ہیں. اگر کہیں طاقت استعمال کرنا ضروری ہو گیا ہے تو آخری حربے کے طور پر طاقت استعمال کی جائے، ادروائز بالکل اس کو اوائڈ کیا جائے کہ بچوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. لیکن اگر ناگزیر حالات میں طاقت استعمال کرنا پڑی ہے تو
اس میں بچوں کا انٹرسٹ انوالو ہو. فرض کیا بچوں کا ایک جلوس جا رہا ہے اور وہ کوئی نعرے بازی کر رہا ہے اور وہ ایسی جگہ پہ پہنچ رہا ہے جہاں کوئی پیٹرول پمپ ہے اور کسی نے آگ لگا دی پیٹرول پمپ کے آس پاس اور آگ وغیرہ گاڑیوں کو بھی لگا دی گئی اور وہیں پہ بچے موجود ہے اور ان کا پولیس کا یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس سے مزید آگ لگ سکتی ہے اور تمام بچے جل سکتے ہیں. لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ جل جائیں ان کو منتشر کرنے کے لیے تھوڑی سی طاقت جو بھی ہے لیکن منیمم یوز آف فورس کی جائے تاکہ یہ منتشر ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کو نقصان ہو جائے. ادروائز اگر یہ پیسفل ہیں تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. ایک اور پوائنٹ میں آپ کو یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ولنریبل پاپولیشن بچے عورتیں معذور اگر یہ کسی جلوس میں موجود ہوں تو ان کو خاص پروٹیکشن حاصل ہے اور جلوس میں موجود ہوں تو ایسا تصور کیا جائے کہ یہ بچے عورتوں یا ولنریبل پاپولیشن کا پروٹیسٹ ہے. اگر یہ اقلیت میں بھی ہے تب بھی ان کے خلاف طاقت آخری حربے کے طور پر استعمال کی جائے بصورت دیگر. اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں تو انہیں استعمال کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ کسی مجمع میں بچے اور عورتیں اور یا نابینا یا معذور افراد موجود اور آپ اس مجمع کو بلوا ڈکلیئر وہ بلوا کر لے اسے بلوائیوں کے خلاف آپ طاقت کا استعمال کریں تو اس سے خطرہ زیادہ ہے کیونکہ یہ بچے اور عورتیں جو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے خلاف ٹیئر گیس استعمال کی گئی یا کوئی اور واٹر کینن وغیرہ تو اس میں نقصان ہونے کا خدشہ زیادہ ہے. لہذا اگر کسی مجمع میں عورتیں یا بچے موجود ہوں تو اسے ایسے تصور کیا جائے کہ یہ بچے عورتوں کا مجمع ہے. اس میں وہ آپشن نہ اڈاپٹ کی جائیں جو عام مجمع کے میچور لوگوں کے مجمع کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اسٹیٹ آف ایمرجنسی کیا ہے؟ ایمرجنسی جب بھی نافذ ہوتی ہے تو آرٹیکل 4 آئی سی سی پی آر میں اس کا ذکر ہے. اسٹیٹ ایمرجنسی لگا سکتی ہے کسی ڈسٹرکٹ میں کسی صوبے میں کسی بھی جگہ. ایمرجنسی میں کچھ رائٹس ٹیمپریریلی سسپینڈ ہو سکتے ہیں لیکن چند بیسک رائٹس ہیں جو سسپینڈ یا ڈیروگیبل نہیں ہے جو ختم نہیں کیے جا سکتے. ان میں رائٹ ٹو لائف زندگی کا حق ایمرجنسی میں نہیں چھینا جا سکتا. کسی کو بلا وجہ ایمرجنسی کی صورت میں اگر وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے اور ایمرجنسی نافذ ہے تو آپ گولی نہیں چلا سکتے کہ اسے گولی مار دے. نہیں، ٹھیک ہے احتجاج بند ہے گرفتار کر سکتے ہیں لیکن گولی نہیں چلا سکتے کہ زندگی کا حق بلا وجہ چھین لے اور وہ نہتے لوگ ہیں. سیکنڈ پہ یہ ہے پروہیبیشن آف ٹارچر. کسی پر ٹارچر کرنے کی ممانعت ہے. اگر آپ کی کسٹڈی میں کوئی شخص ہے اور آپ اس کو ذہنی یا جسمانی کوف پہنچاتے ہیں جسے ٹارچر کہتے ہیں تاکہ آپ اس سے کچھ کمٹ کرا لیں یا گلوا لیں یہ ایمرجنسی میں کسی بھی شخص کسی بھی صورت ٹارچر کی اجازت نہیں ہے اور پاکستان کنونشن اگینسٹ ٹارچر سائن کر چکا ہے. پروہیبیشن آف سلیوری. کسی سے جبری مشقت نہیں لی جا سکتی ایمرجنسی میں. پروہیبیشن آف ڈیٹینشن آن کسی شخص کو اس بنا پر قید نہیں کیا جا سکتا کہ ایمرجنسی سے پہلے اس نے یہ کمٹ کہا تھا اور اس پہ یہ پورا نہیں اترا. یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس پہ پورا نہیں اترا پہ چکے یہ ایمرجنسی ہے کورٹ نہیں جاتے ہم ڈائریکٹ آپ کو پابند کرتے ہیں. ایسا نہیں کیا جا سکتا. اور فریڈم آف تھاٹ سوچنے کی یا شعور کی جو آزادی ہے وہ کسی صورت آپ اس سے نہیں چھین سکتے. اسٹیٹ آف ایمرجنسی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حقوق ہے یہ بیسک رائٹ یہ ایمرجنسی میں بھی ختم نہیں ہوں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. مزید اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل چاہیے یا آپ کو فیس ٹو فیس پریزنٹیشن چاہیے تو میرے ای میل پر آپ مجھے میل کر سکتے ہیں. تھینک یو.